بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں عالم برزخ کے بارے میں، یعنی وہ عالم جہاں انسان کے انتقال کے بعد اس کی روح رہتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہاں کوئی زندگی ہوتی ہے؟ کیا روحیں کھاتی پیتی ہے؟ کیا وہاں ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے؟ اور کیا روح کو دنیا کی باتیں یاد رہتی ہے یا سب کچھ بھول جاتی ہے؟ انہی سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ بھی بتائیں گے جو ایک یہودی عورت اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان پیش آیا تھا۔ اس عورت نے جب عالم برزخ اور قبر کے عذاب کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا انکار کیوں کیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ سب بھی آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو دوستوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی حقیقت کیا ہے، روحوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور عالم برزخ کا پورا معاملہ کیا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، جب بات ہوتی ہے انسان کی پوری زندگی کی تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے صرف یہ دنیا ہی نہیں بلکہ 4 الگ الگ عالم یعنی دنیایں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا۔ نمبر 2 ہے عالم دنیا جس میں ہم ابھی ہیں۔ نمبر 3 ہے عالم برزخ جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہے عالم آخرت جو قیامت کے بعد شروع ہوگا۔ جی ہاں دوستوں، ہر انسان کو ان 4 عالموں سے ہو کر گزرنا ہے۔ ہر عالم کے الگ الگ اصول اور نظام ہیں، ان کا وقت بھی الگ ہوتا ہے اور ان کی حقیقت بھی۔ عالم ارواح سے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے ہمارے ماں باپ، اس دنیا سے برزخ میں جانے کا ذریعہ ہے موت، اور برزخ سے آخرت کی طرف جانے کا ذریعہ ہوگا سور پھونکا جانا، جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام انجام دیں گے۔ لیکن دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عالم برزخ۔ برزخ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پردہ یا آڑ، یعنی یہ وہ دور ہے جو موت اور قیامت کے بیچ ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روح اس عالم میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں رہتی ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ برزخ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی شامل ہیں، اور یاد رکھیں یہ برزخی زندگی ہماری آج کی زندگی سے کہیں زیادہ بڑی اور اہم ہے، لیکن یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ یعنی برزخ ہے اس دن جب تک انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے بڑی منزل قبر ہے۔ اگر اس میں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے کا سفر بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر قبر کی آزمائش میں ناکام رہا تو پھر آگے کا سفر بہت ہی کٹھن ہوگا۔ میرے دوستو، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے یعنی اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح ایک نئی دنیا میں داخل ہوتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں روحوں کے لیے 2 الگ الگ مقامات بنائے گئے ہیں۔ ایک مقام کا نام علیین ہے جہاں نیک اور پاکیزہ روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرا مقام سجین کہلاتا ہے جو گنہگار، بدکار اور کافر روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دونوں جگہیں قیامت کے دن تک کے لیے ہیں، یعنی جب تک میدان محشر قائم نہیں ہوتا ساری روحیں وہیں رہتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد اس کی روح کو قبر میں اسی جسم میں ڈالا جاتا ہے جس میں وہ دنیا میں رہا کرتا تھا۔ وہاں 2 فرشتے آتے تھے جن کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ یہ فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تجھے کس نے بھیجا تھا؟ اگر روح ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیتی ہے تو آسمان سے ایک صدا آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا،
इसके लिए जन्नती बिस्तर बिछा दो, जन्नती लिबास पहना दो और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। फिर कब्र बाग जैसी बन जाती है और वहां से उसे जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू महसूस होती रहती है और उसकी कब्र को जहां तक उसकी नजर जाती है फैला दिया जाता है। लेकिन अगर जवाब गलत हुए तो फरिश्ते सख्ती करते हैं, कब्र जहन्नुम की गड्ढा बन जाती है, वहां आग का बिस्तर बिछा दिया जाता है और दोजख की गर्मी उस पर तारी कर दी जाती है। उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है और आजाब शुरू हो जाता है जो कयामत तक चलता है। अगर अमाल नेक हो तो रूह को नूरानी फरिश्ते इज्जत के साथ इल्लियीन में छोड़ते हैं, जहां वो दूसरी नेक रूहों के साथ होती है। वहां नबी, शोहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी मौजूद होती है। ये रूहें एक दूसरे को पहचानती है, आपस में बातें करती है, दुनिया की बातें याद करती है और नई आने वाली रूहों से अपने घर वालों का हाल पूछती है। अगर नई रूह कहती है कि तुम्हारा फला रिश्तेदार तो अब तक यहाँ नहीं आया, तो वो समझ जाते हैं कि शायद उसे सिज्जीन में भेज दिया गया है। ये नेक रूहें अपने अजीजों का इंतजार वैसे ही करती है जैसे कोई मोहब्बत करने वाला अपने घर वालों का करता है। और दोस्तों, इस बात को भी याद रखना चाहिए कि सिज्जीन में मौजूद रूहों को अलग अलग आजाब दिए जाते हैं। ये मुकाम रूहों के लिए बहुत सख्त और दर्दनाक होता है, जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहें सुकून में होती है, बाग जैसी जगह में आराम करती है और अपने रब की रहमतों में मगन रहती है। रिवायतों में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलने आओगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ ही महीनों बाद हजरत फातिमा आपसे जा मिली। दोस्तों, ये बरज़खी जिंदगी कयामत के दिन तक ही है। जैसे ही सूर फूंका जाएगा, सारी रूहों को दोबारा उनके जिस्मों में डाला जाएगा, फिर हिसाब किताब होगा और फिर हर शख्स को उसके आमाल के हिसाब से जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा और वही उसकी हमेशा की ठिकाना बन जाएगा। बल्कि मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कभी किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। एक मर्तबा आपसे पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नुम का जिक्र करते हैं लेकिन उस पर इतना नहीं रोते, मगर जब कब्र देखते हैं तो इस तरह गिरिया फरमाते हैं। तो आपने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर कोई इसमें कामयाब हो गया तो आगे की सारी मंजिलें इससे ज्यादा आसान हैं, और अगर इसमें नाकाम रहा तो आगे की सारी मंजिलें इससे ज्यादा सख्त हैं। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि मैंने कभी कोई मंजर कब्र के आजाब से ज्यादा सख्त नहीं देखा। बल्कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्का या मदीना के किसी बाग से गुजरे तो आपने दो इंसानों की आवाज सुनी जिन पर कब्र में आजाब हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों को आजाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि मामूली बातों की वजह से जिनसे बचना आसान था। इनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। फिर आपने एक हरी टहनी मंगवाई, उसे दो टुकड़ों में तकसीम किया और एक एक टुकड़ा दोनों कब्रों में रख दिया। साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फरमाया, शायद इन दोनों का अजाब इन टहनियों के सूखने तक हल्का कर दिया जाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक मर्तबा एक यहूदी औरत आई और उसने कहा, अल्लाह तुझे कब्र के आजाब से महफूज रखे। इस बात को सुनकर सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ताज्जुब हुआ और उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त तक इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई तालीम वाज़ेह तौर पर नहीं आई थी।
جب انہوں نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی باتوں کو جھوٹ اور گمراہی کا مبنی قرار دیا، لیکن بعد میں اللہ تعالی کی طرف سے اس بارے میں وحی نازل ہوئی جس میں قبر کے عذاب کی تصدیق موجود تھی۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی ہوا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز صلاۃ القصف ادا فرمائی اور نماز کے بعد ایک طویل خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قبر کے عذاب کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ہمیشہ یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، اور آپ نے صحابہ کو بھی یہ دعا سکھائی اور حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد آخری حصے میں یہ دعا ضرور کریں۔ اصل میں معراج کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر اور جہنم کے عذاب کی کچھ منظر دیکھے تھے جن میں نافرمان انسانوں کو سزا دی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور پھر آپ نے صاف طور پر فرمایا کہ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب یہ دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں کی جگہ، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کی جگہ، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ تو دوستو، موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مصیبت میں پڑ کر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر حالت بہت زیادہ مشکل ہو جائے تو یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک میری زندگی میں بھلائی ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی دعا اور تمنا نہ کرے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال یعنی اچھے برے کام رک جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ مومن کی عمر اس میں بھلائی ہی لاتی ہے، یعنی عمر بڑھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں مومن کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ شخص اگر نیک ہے تو شاید وہ زیادہ نیکی کر لے، اور اگر برا ہے تو ہو سکتا ہے برائی چھوڑ دے اور اللہ کی رضا کا طالب بن جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے گھڑے سے پانی کی بوند ٹپکتی ہے، اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلی اون سے کھینچا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح کو فرشتے اس طرح لیتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے کپڑے سے دھول جھاڑتا ہے، اور کافر کی روح کو فرشتے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے کوئی لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچے۔ سنن ابو داؤد میں ہے۔ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس کی پیشانی سے پسینہ نکلتے ہوئے نکلتی ہے۔ حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں بنی اسرائیل کے دو شخصوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ تھک کر عبادت سے دور ہو گئے، پھر انہیں خیال آیا کہ اگر ہم قبرستان کی نگہبانی یعنی مجاور بنے تو شاید ہماری حالت بہتر ہو جائے۔ اسی سوچ سے وہ قبروں کے مجاور بن کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ وہاں ایک مردہ نامدار ہوا یعنی ظاہر ہوا اور ان سے کہنے لگا میری موت کو 80 سال گزر چکے ہیں،
لیکن موت کی تکلیف اب تک محسوس کرتا ہوں۔ کسی نے کہا ہے کہ موت کی تکلیف مردے کو اس وقت تک محسوس ہوتی رہتی ہے جب تک وہ قبر میں موجود رہتا ہے۔ یہ تکلیف مومن کے لیے تمام تکلیفوں سے بڑھ کر ہے اور کافر کے لیے یہ تکلیف ہلکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اصل سزا تو موت کے بعد آنے والے عذاب دائم یعنی ہمیشہ رہنے والے عذاب کی شکل میں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تلوار کے 1000 وار کھا کر مر جانا بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے لوہے کی کانٹے دار سیخ میرے پیٹ میں ڈالی گئی ہو اور اس کے کانٹے میری رگ رگ میں الجھ گئے ہوں، پھر اسی سیخ کو زور سے کھینچ لیا گیا ہو۔ اس بیان کو سن کر ملک الموت نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر بھی موت کو آسان کیا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال یعنی انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ تم نے موت کی کیا کیفیت پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، موت کے وقت میرا حال اس چڑیا جیسا تھا جو زندہ کڑھائی میں تلی جا رہی ہو، کہ نہ مر کر راحت پا رہی ہو نہ ہی اس تکلیف سے نکل کر اڑ سکتی ہو۔ موت کی کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور قول مروی ہے، موت کے وقت میرا حال اس بکری جیسا تھا جس کی کھال کسائی اتار رہا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شہید کو موت کے وقت بہت معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بندے پر سب سے سخت گھڑی وہ ہوتی ہے جب اس کی روح یعنی جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت انسان اتنا بے چین ہوتا ہے کہ اس کا سانس اوپر کو اٹھنے لگتا ہے، مگر شہید اس سختی سے محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل کیے جانے کے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف تم کو چینٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کا جنت میں داخل ہونا لازمی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچوں کی زبان کھلے تو سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب ان کی موت کا وقت قریب ہو تب بھی انہیں یہی کلمہ یاد دلاؤ۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مرنے والے کے پاس موجود ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس شخص کا آخری لفظ یہ کلمہ ہوتا ہے تو وہی کلمہ اس کے لیے جنت کا ذخیرہ یعنی سامان بن جاتا ہے۔ اہل علم نے بیان کیا کہ ایک شخص کے انتقال کے وقت اس کی زبان پر صرف لا الہ الا اللہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کلمہ کی برکت سے اسے معاف فرما دیا۔ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ دل سے نکلی ہوئی توحید کی گواہی بندے کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے جو نیک عمل صرف دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے وہ دنیا میں شاید شہرت دلا دے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ توبہ کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ حضرت معاذ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ ایک راہب یعنی پرہیزگار عابد کے پاس آیا اور عرض کیا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ 97 انسانوں کو ناحق قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، تیرے لیے مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص مایوس ہو گیا اور اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر وہ چلا اور ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور پہلے جیسے ہی اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے توبہ کی صورت پوچھی۔ اس دوسری راہب نے بھی مایوسی والا جواب دیا، لہٰذا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ ایک تیسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنے گزرے ہوئے تمام گناہوں کا ذکر کر کے توبہ کی راہ دریافت کی۔
तीसरे राहिब ने भी उसको यही जवाब दिया कि अब तौबा की कोई सूरत नहीं है। ये सुनकर उसने तीसरे राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब उस कातिल के मारे हुए लोगों की तादाद 101 हो गई। इसके बाद वो एक चौथे राहिब के पास गया और अपने तमाम गुनाहों का तज़किरा करके तौबा की सूरत पूछी। उस राहिब ने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि जो शख्स अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह उसकी तरफ रुजू नहीं करता, तो ये बात झूठ होगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तू तौबा कर और अपने आमाल को दुरुस्त करने के लिए फला जगह चला जा। वहाँ एक आबिद है, उसके साथ बैठकर अल्लाह ताला की इबादत कर। राहिब की ये बात सुनकर उसको उम्मीद बंधी और उसने सच्चे दिल से तौबा की और उस मुकाम की तरफ रवाना हो गया। जब वो रास्ते के दरमियान पहुंचा तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया और उसकी रूह उसी रास्ते में ही कब्ज कर ली गई। उसके मरने के बाद अजाब देने वाले फरिश्ते और रहमत वाले फरिश्ते आपस में झगड़ने लगे कि इसको कौन उठाए। तभी एक तीसरा फरिश्ता आया और उसने फैसला किया कि वो शख्स जहाँ से चला था और जिस गांव की तरफ जा रहा था, उन दोनों जगहों का फासला नापो। अगर ये शख्स नेकी के गांव से ज्यादा करीब निकला तो इसे नेक लोगों में शामिल करो, वरना गुनहगारों में। चुनांचे जब फासले की पैमाइश की गई, यानी दूरी को नापा गया, तो वो एक बालिश यानी हाथ की चौड़ाई तवाब के गांव से ज्यादा करीब था। इसलिए अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को उठा लिया। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।